مفتاح صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا. پہلے تو آپ سے جنرل سوال پوچھوں, آپ اس بجٹ کو کن الفاظ میں سم اپ کیجیے گا؟ سر یہ بجٹ نے قوم کا وقت ضائع کیا ہے. اچھا. اور جن چیزوں کی ضرورت تھی اس قوم کو, جو اصلاحات کی ضرورت تھی اس ملک کو, وہ اصلاحات کرنے میں یہ بجٹ ناکام رہا ہے. یہ جو بجٹ عام طور پہ ہوتے ہیں وہ ویسا بجٹ دے دیا, لیکن اس بار پچھلے 3 سال کے مقابلے میں 4 سال کے مقابلے میں جب ملک ڈیفالٹ کے نہج پہ تھا, اور اب ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ کی مہربانی سے پاکستان IMF کے پروگرام میں بھی ہے, کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کی وجہ سے اچھا ہو گیا ہے, ہم جنگ ہندوستان سے جیتے, ہماری عزت بڑھ گئی ہے, فوج حکومت کی پشت پہ کھڑی ہے. جب ساری چیزیں اچھی ہیں تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ پاکستان میں کچھ اصلاحات کی جائیں گی. جب ہم 3 سال سے پاکستانی اوسطاً ہر سال غریب ہوتے جا رہے ہیں, 3 سال سے ہم غریب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پچھلے 15 سال سے ہم ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ان تمام ممالک کے مقابلت میں غریب ہو رہے ہیں. ہم دنیا آگے نکل رہی ہے, ہم وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں انفیکٹ 3 سالوں سے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کے اندر آپ اس قوم کے بچوں کی خاطر آپ کوئی فنڈامنٹل اصلاحات کریں. وہ اصلاحات کا اس سے نادر موقع نہیں مل سکتا تھا, یہ حکومت نے یہ موقع کھو دیا. اور اس میں مثال کے طور پہ مطلب اگر کوئی 1 یا 2 اصلاحات میں سے پوچھو کہ یہ تو کرنا ہی چاہیے تھا اور نہیں کیا, تو وہ کیا ہے؟ جی, ایک مثال کے طور پر اس سال آپ کیا جو افراط زر آپ کہہ رہے ہیں کہ 4.5% تھی, ٹھیک ہے, جب افراط زر 4.5% تھی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ حکومت کے اخراجات بھی 4.5-5% بڑھاتے. سویلین گورنمنٹ کے خرچہ آپ نے وہ 17% بڑھا دیا, جبکہ پچھلے سال آپ نے 22% بڑھایا تھا, اس سال 17% بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ 5% بڑھا سکتے تھے, وہاں پہ آپ پیسے بچا سکتے تھے. پچھلے سال آپ نے 800 ارب روپیہ خرچ کیا ہے, مشکل سے 800 ہوں گے, شاید 750-800 کے درمیان PSDB میں خرچ ہوگا. کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ اس کو 25% بڑھا کے 1000 ارب روپیہ کرتے, 200 ارب روپیہ 300 ارب روپیہ وہاں سے بچا سکتے تھے. صوبوں کے ADBs جو ہیں وہ 2800 ارب روپے کے نیشنل اکنامک کونسل نے لاسٹ ویک اپروو کیے تھے. کوئی وجہ نہیں تھی کہ اتنے سارے صوبے کے ADBs اپروو کرتے, آپ وہ بھی کم کر سکتے تھے. اور یہ اگر پیسے آپ بچا لیتے صوبوں کے ADBs کے اندر, وفاق کے PSDB کے اندر, وفاق کے اخراجات میں, تو یہ پیسے لے کر آپ اس سے آپ تنخواہ دار طبقے کو ایک سبسٹینشل ریلیف دے سکتے تھے. آپ نے وہ ریلیف نہیں دی, آپ نے تو ایک نام نہاد جھوٹے کہنے کی خاطر آپ نے ریلیف دے دی کہ 8 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی والے کے اوپر جو 35% ٹیکس تھا اور اس کے اوپر 10% سرچارج تھا, تو اس 10% کی جگہ آپ نے 9% سرچارج کر لیا. اچھا, ریلیف والے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ بھائی یہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھی اندازہ ہے اس بات کا, لیکن مطلب ان کی بات کا خلاصہ وہ یہ میں بتا رہا ہوں, الفاظ یہ نہیں کہ بھئی اس کو ایک کم از کم آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جیسچر اور ہماری یعنی سگنلنگ ہے, سگنلنگ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اصولی طور پہ کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, اور ہم نے کم از کم ابتدا کی ہے, ورنہ پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عام طور پہ جب ٹیکس چیزیں بڑھایا گیا تو اس کو ریورس کیا جائے. آئی نو کہ آپ نے بھی اپنے آخری بجٹ میں آپ نے کیا تھا کام ریورس کرنے کا, لیکن ایسا کم ہوتا ہے پاکستان میں. تو کہتے ہیں اس کو کم از کم ایسا سگنلنگ لیں, ہم نے آغاز کیا ہے کم از کم ایک اچھی چیز کا. نہیں دیکھیں, کوئی مطلب آغاز بھی اس کو کہنا جو ہے نا وہ غیر مناسب ہوگا. سچی بات یہ ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ 2000 ارب روپے سے آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے. 1000 ارب روپیہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے یا معیشت بڑھنے کی وجہ سے ہم کو آ جائے گا. باقی 1000 ارب روپے کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایڈیشنل میجرز لیے ہیں. اب آپ بینک سے پیسے نکالنے جاتے ہیں تو پہلے 0.6% نکلتا تھا, اب 1% نکلنے لگا. آپ انٹرسٹ انکم ہوتی ہے, اگر آپ کا کروڑ 2 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ آپ کو منافع ملتا ہے سال میں 10 لاکھ روپے کا, تو حکومت پہلے 15% ٹیکس لیتی تھی, اب 20% ٹیکس لے گی. آپ نے میوچل فنڈز نے اگر جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے فکس ڈپازٹ انکم کے اندر, اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگ گیا. آپ نے کس کو مراد دی؟ آپ نے مراد دی سبسٹینشلی پراپرٹی ہولڈرز کو. وہاں پہ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس کم کر دیے, وہاں پہ آپ نے ایکسائز ٹیکس ختم کر دیا. اسلام آباد کے اندر جہاں حکومت وفاق کر سکتی تھی وہاں پہ آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی کم کر دی. تو وہاں پہ تو سگنلنگ نہیں کری, وہاں پہ تو بھرپور آپ نے ریلیف دے دیا. یہاں پہ آپ کو سگنلنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ نے ایکسپورٹرز کے اوپر یا بڑی کمپنیوں کے اوپر جن کا ٹیکس جو ہے وہ 20 سے 50 کروڑ روپے جن کا منافع ہو, ان کے آپ نے 10% سے کم کر کے 9.5% کیا ہے سپر ٹیکس. مطلب آپ پورا 1% بھی نہیں کر سکے. تو یہ کوئی سگنلنگ تو نہیں ہوئی نا, یہ تو نہ کرنے کے برابر باتیں ہوئی ہیں. آپ چاہتے تو آپ اتنے اخراجات نہیں بڑھاتے,
آپ چاہتے ہیں اس بجٹ کے اندر آپ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ آپ نے 120 ارب روپیہ ریلویز کا رکھا ہوا ہے، 70 ارب روپیہ ڈائریکٹ گرانٹ اور 50 ارب روپیہ پی ایچ ڈی پی کے تھرو گرانٹ، لیکن آپ نے ہائر ایجوکیشن پہ 65 بلین روپے رکھے ہیں. تو ایک ریلوے کے ایک محکمے کے نقصان کو جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ 120 ارب روپے کا ہے، لیکن پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں کو جو ہم گرانٹ دیتے ہیں وہ 65 ارب روپے کی ہے.